کیا بھائی ہوا کیا کر رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نہایت محترم ناظم اجلاس فضیلت الشیخ عبدالعزیز شاہین حفظہ اللہ، جامعہ سراج العلوم السلفیہ جھنڈا نگر کے استاذ محترم مولانا انیس الرحمن مدنی حفظہ اللہ، مولانا عبدالشکور المدنی حفظہ اللہ، اس اجلاس کی روح رواں مولانا محبوب صاحب اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے نہایت موقر علماء کرام، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تاریخ جو آپ کے یہاں فکس ہوئی، آپ نے بڑی تگ و دو کی اور میرے استاذ محترم شیخ الجامعہ السلفیہ جھنڈا نگر نیپال مولانا خورشید احمد سلفی حفظہ اللہ نے موبائل پر کانٹیکٹ کر کے مجھ سے یہ پروگرام لیا۔ بیچ میں کچھ حالات بگڑے، میں نے منع بھی کیا، اور پہلے یہ تاریخ میری 13 کی تھی، پھر بعد میں 12 اور 13 دونوں کو مجھے کینسل کرنا پڑا اپنی کسی مجبوری کے تحت، اور پھر اس کو 14 اور آپ کے دوسرے دن کے پروگرام میں شریک ہوا،
یہاں سے فوراً مجھے نکلنا ہے، مجھے اپنے پرسنل کام کے لیے کل اور پرسوں 2 دن مجھے بنارس میں گزارنا ہے۔ کوٹ و کچہریوں کے چکر ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو بچائے۔ یہ میری دلی دعا ہے سب کے لیے، اللہ دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے۔ بہرحال اب کسی کے سامنے اگر وہ دن آئے ہے تو پھر ان کو فیس بھی کرنا چاہیے اور پھر اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اس میں خیر کا معاملہ کرے۔ دوستوں بزرگوں، میں اپنی بات کو بہت زیادہ طول نہ دیتے ہوئے بات کو شروع کروں گا۔ رات کے تقریباً 12:15 بجے تک آپ نے مختلف علماء کرام کو ان کے مختلف عناوین پر خطاب کرتے ہوئے سنا۔ یقین مانیے میں بھی ابھی انور صاحب کے مکان پر تھا، آواز مائک ان کے چھت پر لگایا ہوا تھا، آواز بہت تیز تھی، سو نہیں سکا۔ سارے خطبہ اور سارے مقررین کی تقریر میں نے بھی سماعت فرمائی، ہر ایک کی تقریر بڑی نرالی تھی، بڑی خوبصورت تھی، بڑی حسین و جمیل تھی۔ بس ضرورت ہے عمل کی۔ جلسے تو رات بھر ہوتے ہی نہیں، خاص طور پر ہمارے ایسٹ یو پی کا یہ چلن ہے، ہمارے ویسٹ یو پی میں نہیں، مغربی یو پی کے اندر 12 بجے بہت ہے تو 12:30 اور 1 بجے تک جلسے چلتے ہیں، اس کے بعد میں ختم ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر دلی، بنگلور، میسور، ممبئی ان علاقوں میں جلسے سے 10 بجے تک چلتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کا یو پی ایسٹ، مشرقی یو پی اور بہار کا علاقہ ایسا ہے کہ جہاں رات بھر جلسے چلتے ہیں۔ بہرحال مزاج کو بدلنا چاہیے، کوشش ہونی چاہیے کہ جلسے 10، 11، 12 بجے تک ختم ہو جائیں۔ اگر یہ مزاج بدل جائے تو بہت اچھا ہے، کوشش تو کرنی چاہیے انسانوں کو، ہمیں اور آپ کو سب کو، تاکہ انسان تھوڑی دیر سو لے، پھر صبح فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کر لے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ جلسہ رات میں 2 یا 3 بجے ختم ہوتا ہے اور پھر جا کے لوگ اپنے یہاں سو جاتے ہیں اور پھر وہ فجر کی نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رات بھر سنا اور سننے کے بعد وہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت سنت کا پڑھ لینا، اور جس کی اہمیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر فرمائی کہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور جو لوگ بمبئی جیسے ماحول میں رہے ہیں ان کو وہاں کی دمک و چمک یاد ہوگی، کیا کیا چیزیں وہاں نہیں ہیں۔ بڑے بڑے مال، بڑی بڑی خوبصورت بلڈنگیں اور بڑی بڑی خوبصورت اشیاء جو وہ خریدتے ہیں، سونا، چاندی، ڈائمنڈ وغیرہ، ان تمام چیزوں پر نظر ڈالیے اور صرف اس حدیث پر کہ فجر کی فرض نماز سے پہلے پڑھی جانے والی 2 سنتیں، فجر کی فرض نماز سے پہلے پڑھی جانے والی 2 سنتوں کو جس نے پڑھا تو وہ 2 سنتیں اس کے لیے دنیا اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب چیزوں سے بہتر ہے، سب چیزوں سے اچھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہو، لیکن تصور کیجئے ہر ایک مسلمان کی حرص اور لالچ بڑھ جانا چاہیے کہ ان 2 سنتوں کے پڑھنے پر جب ہمیں دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں کی سے بہتر چیز ہمیں مل رہی ہے اور ساری بھلائیاں ہمیں مل رہی ہیں، تو تصور کریے میرے بھائیوں کہ فجر کی فرض نماز اگر ہم نے جماعت کے ساتھ ادا کی تو پھر ہمیں کتنی بھلائی ملے گی اور کتنی خوبیاں ملے گی، لیکن ہم ان تمام چیزوں کو نہیں سوچتے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جلسوں کو سننے کے ساتھ ساتھ جو باتیں کہی جاتی ہیں کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا چونکہ موضوع تھوڑا سا دوسرا رہتا ہے، تقابلی، اور اس میں ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سارے کے سارے پیغمبر اسلام کی دعوت دے کر آئے، اور تقابل چونکہ ہمارے برادران وطن میں، ہمارے ملک میں زیادہ تر ہمارے ہندو بھائی ہیں، اس لیے میری کوشش یہ رہتی ہے
کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کے اس ہندو طبقے تک بھی دعوت پہنچے، اور یہ بات کو سمجھیں، مسلمان بھی سمجھیں کہ اسلام یہ نہ صرف مسلمانوں کا دین ہے، قرآن نہ صرف مسلمانوں کی کتاب ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، نبی اکرم ساری کائنات کے لیے آئے ہیں، سب کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، اسلام سب کا مذہب ہے، سب کا دین ہے، اور اسی طریقے سے قرآن ہدی للناس ساری کائنات کے لوگوں کے لیے، جتنے بھی پیغمبر آئے دنیا میں آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں کا دین اسلام ہے۔ میں اس بات کو اس لیے بار بار کہتا ہوں تاکہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ذہن سے یہ چیز اٹھ جائے کہ اسلام صرف مسلمانوں کا یا محمد کا لایا ہوا دین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ہندو بھائی بدعتیں کب ہیں، دور کب ہوتے ہیں اسلام سے، یہ اس میں ہمیں بھی اپنی دعوت و تبلیغ میں تھوڑی سی چینجنگ لانا پڑے گی۔ جب ایک داعی، ایک مبلغ جب یہ کہتا ہے کہ یہ اسلام محمد کا دین ہے، یہ اسلام ہمارا دین ہے، یہ اسلام محمد کا لایا ہوا دین ہے، یہاں سے وہ بدعتنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر ہم اس کے سامنے دعوت و تبلیغ کے لہجے کو تھوڑا سا چینج کرتے ہوئے اگر یہ کہیں کہ اسلام سارے رشیوں، سارے پیغمبروں، سارے نبیوں، سارے اوتاروں کا لایا ہوا دھرم دین اسلام ہی ہے، یہی اسلام ہے جو عاشو لے کر آئے، یہی اسلام ہے جس کو منو لے کر آئے، یہی اسلام ہے جس کو عیشو جیسس لے کر آئے، یہی اسلام ہے جس کو موسیس موسیٰ نے پیش کیا، یہی اسلام ہے جس کو کرشن جی نے اور رام چندر جی نے پیش کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندو کم سے کم اگر قبول نہیں کرے گا تو بھاگنے کا نام بھی نہیں لے گا، کم سے کم وہ اس سے گھرنا اور نفرت تو نہیں کرے گا، سننے کے لیے ہماری بات تیار تو ہوگا۔ قرآن نے کہا کہ اسلام محمد کا دین ہے۔ قرآن کی اس آیت کو پڑھیے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا، خطبہ مسنونہ کے بعد، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین۔ ایک ایک لائن، ایک ایک لفظ پر غور کیجیے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے اسی دین کو مشروع قرار دیا۔ یہ نہیں کہ ہم نے آپ کو ایک نیا دین دے کر بھیجا، اللہ نے یہ نہیں کہا۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے اسی دین کو استھاپت کیا ہے، اسی دین کو لاگو کیا ہے، آپ کو وہی دین دے کر بھیجا ہے، اسی دین کو مشروع قرار دیا ہے، جس دین کی وصیت، جس دین کے نفاذ کا حکم ہم نے نوح کو دیا تھا۔ سب سے پہلے جو نبی دنیا میں آئے آدم کے بعد آدم ثانی، جن کو کہا جاتا ہے وہ نوح علیہ السلام، اور یہ نوح کو ہم کہہ سکتے ہیں with proof, with challenge کہ یہی منو ہے، کیونکہ منس مرتی جب ہم پڑھتے ہیں تو جو حادثہ ہوا تھا مہا جل پرالے کا، جس میں زمین سے پانی نکلا اور آسمان سے بھی بارش ہوئی، اور نوح علیہ السلام کا جو بیٹا ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا، اور نوح علیہ السلام نے کہا تھا اپنے بیٹے سے کہ آؤ اے میرے بیٹے میری کشتی میں سوار ہو جا، آج اللہ کا عذاب کسی کو نہیں چھوڑے گا، ایمان لے آؤ، مان جاؤ، اور ان کا بیٹا نہیں مانا، اور وہ نوح کی آنکھوں کے سامنے ڈوب کر مر گیا۔
یہ پورا کا پورا واقعہ جس طریقے سے، جس انداز سے، ہو بہو سیم ٹو سیم من وعن، جس طریقے سے قرآن نے پیش کیا ہے، ہمیں من وعن اسی طریقے سے ایک لفظ کے ہیر پھیر کے ساتھ نہیں، بالکل اسی کنڈیشن میں، اسی پریسپیکٹیو میں، انہی حالات اور انہی پوزیشن کے ساتھ وہ واقعہ منو اسمرتی کے اندر پیش کیا گیا۔ لینگویج اور بھاشا کا انتر ہو سکتا ہے۔ منو نے شراب پیا، ہائے پربھو میری ذاتی کو، میرے سموہ کو نشٹ کر دے، یہ میری بات سویکار نہیں کرتی ہے، اور کسی ایک گھر کو بھی باقی مت چھوڑ، اگر ایک گھر کو بھی تو نے باقی چھوڑ دیا تو اس سے ادھرمی اور پاپی ہی پیدا ہوگا۔ یہ منوسمرتی میں لکھا ہوا ہے۔ نوح علیہ السلام کا یہی شراپ، یہی بددعا قرآن کریم پیش کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک لمبی مدت تک 950 سال تقریباً دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کے بعد جب ان کی قوم نہیں مانی، راہ راست پر نہیں آئی، صراط مستقیم پر گامزن نہیں ہوئی، ستیہ مارگ پر اگرسر نہیں ہوئی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے بددعا کر دی، اور اب بھی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا الہ العالمین، اور میرے پروردگار اس روئے زمین کی اوپر، اس دھرتی کی اوپر کافروں کے کسی گھر کو باقی مت چھوڑ۔ اگر ایک گھر کو بھی تو نے باقی چھوڑ دیا تو اس سے کافر اور فاجر ہی پیدا ہوگا، اس سے فاسق اور فاجر ہی نکلے گا، فاسق اور فاجر ہی پیدا ہوگا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نوح علیہ السلام کی جو بددعا قرآن پیش کر رہا ہے، وہی شراپ، وہی بددعا منو اسمرتی نے منو کے تعلق سے پیش کی۔ منو کے شراپ کے بعد پانی آیا، جل، دھرتی نے بھی پانی نکالنا، جل نکالنا شروع کر دیا، آکاش سے بھی ورشا ہونے لگی۔ منو کی اوپر جو لوگ ان کی بات سویکار کیے تھے وہ منو کی بنائی ہوئی ایک کشتی میں بھی بیٹھ گئے۔ اس میں تھوڑا سا ایک چیز ہے جو میرے دماغ سے نکل گئی۔ منو کی جو کشتی ہے اس کی لمبائی اور چوڑائی کا ذکر بھی آیا ہے، اتنی لمبی اور اتنی چوڑی، لیکن اس کی لمبائی اور چوڑائی کو میں یاد نہیں کر سکا کہ کتنی لمبائی چوڑائی بتائی ہے، جس کو میں چھوڑ رہا ہوں وہ میرے ذہن میں نہیں رہ گئی۔ تو ایک لمبائی اور چوڑائی بھی بتائی گئی ہے، اتنی لمبی اور اتنی چوڑی۔ منو نے ایک ناؤ بنائی، منو کے دھرم کو سویکار کرنے والے اس ناؤ میں بیٹھ گئے، اور ہر ایک جانور کا جوڑا نر و مادہ وہ بھی منو نے اس کشتی میں بٹھا لیا۔ منوسمرتی کا 8واں ادھیائے پورا پڑھ جائیے۔ منو نے اس کشتی میں ناؤ میں بٹھا لیا۔ منو کا پتر ایک پروت کے اوپر چڑھ گیا۔ منو نے کہا، ہائے میرے پتر آج میری ناؤ میں بیٹھ جا، آج ایشوریہ پرکوپ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ لیکن اس نے منو کی انسونی کر دی، منو کی بات تو نہیں مانا، اور وہ ڈوب کر نشٹ ہو گیا، ڈوب کر نشٹ ہو گیا۔ اور جتنے لوگ ادھرمی پاپی تھے اس ورشا میں، اس بارش میں، اس پانی میں ڈوب کر نشٹ ہو گئے۔ یہ لکھا ہے منوسمرتی کے 8ویں ادھیائے میں پورا کا پورا واقعہ۔ قرآن آپ پڑھیں گے، قرآن کریم بھی ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کسی واقعے کی خبر دیتا ہے اور اسی انداز سے خبر دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے بعد یہ واقعہ پورا بیان کیا گیا ہے، اور پھر ہمارا قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ سب سے پہلے مورتی کی پوجا، سب سے پہلے بت پرستی نوح علیہ السلام کی قوم میں آئی۔ نوح علیہ السلام کے انتقال کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم میں جو 5 بڑے بڑے بزرگ تھے،
جو 5 بڑے بڑے بزرگ تھے نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے ان 5 بزرگوں کی مورتی بنائی. ایک کا نام تھا ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر. یہ 5 کے نام تھے. ان 5 کی مورتی بنائی اور ان کی پوجا سب سے پہلے کی گئی. منوسمرتی بھی یہی کہتی ہے کہ منو کے زمانے سے مورتی پوجا چلی آ رہی ہے. منو کے زمانے سے، نوح علیہ السلام کے زمانے سے مورتی پوجا چلی آ رہی ہے. اسی لیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ سب سے پرانا دھرم، سب سے پراچین دھرم ہندو دھرم ہے. جس پر ہمارے پاس سوال آ جاتا ہے کہ سب سے پرانا دھرم تو اسلام ہے. اس میں کوئی شک نہیں، سب سے پرانا دھرم اسلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اگر ہم اس کو اس نظریے سے دیکھیں تو سب سے اچھا پرانا دھرم اسلام ہے، کیونکہ آدم سے نوح سے لے کر محمد تک جتنے بھی نبی آئے وہ سب اسلام ہی لے کر آئے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ سب سے پراچین دھرم ہندو دھرم ہے تو اس کو اس معنی میں لیا جائے کہ سب سے پہلے مورتی کی پوجا جو شروع ہوئی ہے وہ منو کی قوم میں ہوئی ہے، منو کے سموہ میں ہوئی ہے، منو کی ذات و برادری میں ہوئی ہے، اور وہیں سے مورتی پوجا ابھی تک چلی آ رہی ہے. تو سب سے پرانا جو دھرم ہے، سب سے ایجنٹ، سب سے اولڈ پرانا اگر کوئی دھرم ہے تو وہ ہندو دھرم ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ دیو مالاؤں میں کہانیاں گم ہو کے چلی گئیں اور دھول جمتی چلی گئی اور اس کو صاف کرنے والا کوئی نہیں آیا. قرآن کی کسوٹی پر اور حدیث کی کسوٹی پر رکھیے اور صاف کیجیے. کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں تو اس کو آپ پھاڑتے نہیں ہیں، صابن سے اس کو دھوتے ہیں، سرف سے اس کو آپ دھوتے ہیں اور پھر آپ اس کو یوز کرتے ہیں. آپ بھی قرآن کے صابن کو استعمال کر کے دیکھیے، پرانی تہیں ہٹتی چلی جائیں گی اور آپ کا دھرم بکھرتا چلا جائے گا. آپ آئیے اور اب دیکھیے. تو یہ ہندو دھرم کے اندر پراچین دھرم سب سے زیادہ پہلا پرانا دھرم کون سا ہے؟ ہندو دھرم. لیکن منو کا بھی لایا ہوا دھرم یہی ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وہی دین دے کر بھیجا ہے، اسی دین کو ہم نے آپ کے لیے مشروع قرار دیا ہے جو دین آپ سے پہلے ہم نے نوح کو دے کر بھیجا تھا، جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف کر دی تھی. الذی اوحینا الیک، جس کی خبر ہم نے آپ کو دے دی تھی. وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین. اور نوح کے بعد بھی یہ دین کون لے کر آئے آپ سے پہلے؟ ابراہیم بھی یہی دین لے کر گئے تھے، اسلام. اور موسیٰ بھی یہی دین لے کر گئے تھے اور عیسیٰ کو بھی یہی دین. دیکھیے قرآن نے صاف لفظوں میں کہہ دیا محمد رسول اللہ کا دین کوئی نیا دین نہیں ہے. یہ نوح کا دین ہے، ابراہیم کا دین ہے، موسیٰ کا دین ہے، عیسیٰ کا دین ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے سب کا جو دین تھا وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہوا کیا؟ جب سب کا دین تھا اور سب کا دین اسلام تھا تو پھر مزید اسلام کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پھر اللہ نے محمد رسول اللہ کو کیوں بھیجا؟ جب عیسیٰ بھی اسلام لے کر آئے، موسیٰ بھی اسلام لے کر آئے تو پھر محمد کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن اس کا سبب بیان کرتا ہے، اللہ اس کا ریزن بتاتا ہے. کجروؤں نے کجروی ملا دی. قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئیں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کتابیں سرکشت رہیں گی، محفوظ رہیں گی، اور یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے آدم کو بھیجا یہ آخری نبی، موسیٰ کو بھیجا یہ آخری نبی، ابراہیم کو بھیجا یہ آخری نبی، عیسیٰ کو بھیجا یہ آخری نبی. یہ بھی نہیں کہا. بلکہ جتنے نبیوں کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھیجتا رہا اور بھیجا، ہر نبی سے ایک عہد اور ایک اقرار، ایک عہد و پیمان لے لیا کہ اگر تمہاری زندگی میں میرے نبی آ جائیں، تمہاری زندگی میں میرے پیغمبر آ جائیں، تمہاری زندگی میں میرے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ
النبیین لما آتیتکم، اگر تمہاری زندگی میں آخری نبی آ جائے کیا تمہاری ذمہ داری ہوگی؟ کیا کرو گے تم؟ سارے نبیوں نے کہا اے اللہ تو ہی بتا کہ میں کیا کروں، اگر ہماری زندگی میں آخری نبی آ جائیں، آخری پیغمبر آ جائیں تو ہم کیا کریں؟ فرمایا لا تؤمنن بہ ولتنصرنہ، اے آدم، اے نوح، اے زکریا، اے یحییٰ، اے یعقوب، اے یوسف، اے موسیٰ، عیسیٰ، اگر تمہاری زندگی میں محمد آ جائیں، تمہاری زندگی میں میرے آخری پیغمبر تشریف لے آئیں، تو تمہاری سب سے پہلی ذمہ داری ہوگی لا تؤمنن بہ، تم سارے کے سارے نبی میرے نبی پر، آخری پیغمبر پر ایمان لے آنا، آخری پیغمبر پر ایمان لے آنا، محمد رسول اللہ پر ایمان لے آنا، وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اور ایمان ہی نہیں لانا، ان کے مشن میں ان کی ہیلپ بھی کرنا، وہ جو مشن لے کر جائیں، وہ جو کام لے کر جائیں، وہ جو پیغام لے کر جائیں، وہ لیست، وہ جو پاٹھ دنیا والوں کے لیے لے کر جائیں، تم اس میں ان کی مدد بھی کرنا۔ سارے نبیوں کو حکم دیا، سن رہے ہیں نا؟ سارے نبی جتنے بھی دنیا میں آئے، اللہ نے ایک بات کہہ دی، اگر تمہاری زندگی میں میرے آخری نبی آ جائے تم کیا کرو گے؟ کہ اللہ میں کیا کروں تو ہی بتا، کہ اللہ کیا کروں؟ اللہ تؤمنن بہ، محمد آ جائیں تو تمہاری نبوت نہیں چلے گی، پھر محمد رسول اللہ پر ایمان لانا ہے، تمہارا کام ختم، اب محمد رسول اللہ جو کام لے کر گئے ان کے کام میں ان کی مدد کرنا ہے۔ کتنا بڑا سبق ہے۔ ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، نوح، ان جیسے بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر اگر ان کی زندگی میں محمد آ جائیں تو محمد رسول اللہ کے آ جانے کے بعد نبیوں کی نہیں چل سکتی ہے، ان پچھلے پیغمبروں کی نہیں چل سکتی ہے، تو نبی کے آ جانے کے بعد نبی کے کسی امتی کی چل سکتی ہے۔ صرف ہم غور کریں تو سارے مسئلے حل ہیں۔ جب نبی اکرم کہ آ جانے کے بعد ابراہیم کی نہیں چل سکتی، موسیٰ کی نہیں چل سکتی، عیسیٰ کی نہیں چل سکتی، یحییٰ، زکریا، یعقوب کی نہیں چل سکتی، تو محمد رسول اللہ کے آ جانے کے بعد چرچز کی کیسے چل سکتی ہے، فلاں کی کیسے چل سکتی ہے، فلاں کی کیسے چل سکتی ہے، تیرے میرے مولوی کی، تیرے میرے امام کی، تیرے میرے پیر کی، تیرے میرے بزرگ کی کیسے چل سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، مقام رسالت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔